السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد، فعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان فكنت إذا آتيته وهو يصلي تنحنح لي، رواہ النسائی وابن ماجہ۔ ابھی آپ کے سامنے بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 176 پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی مشہور صحابی سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی۔ مشہور صحابی ہیں، خلفائے راشدین میں سے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور ہجرت کرنے والوں میں سے ہیں، اور ان کی بڑی قربانیاں ہیں، بڑی منقبتیں ہیں، خصوصیات ہیں، فضائل ہیں، اور ان کے تعلق سے تفصیلی گفتگو اس سے پہلے ہو چکی ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے۔ یہاں جو روایت پڑھی گئی ہے سنن نسائی اور ابن ماجہ کی، سنن ابن ماجہ اور سنن نسائی کی، اس حدیث کے بارے میں علماء کی دو رائے ہیں۔ اس حدیث کے بارے میں علماء کی دو رائے ہے۔ پہلی رائے یہ ہے کہ اکثر علماء نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، یعنی حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ جیسے شیخ البانی رحمہ اللہ نے اور اسی طرح امام بیہقی اور امام نووی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو یا اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ ضعیف ہونے کی وجہ کیا ہے؟ علی عبد الرحمن بن نجی الحضرمی، علی عبد الرحمن علی نہیں، عبد الرحمن بن نجی الحضرمی، نام کیا ہے؟ عبد الرحمن، علی نہیں، عبد الرحمن بن نجی الحضرمی، عبد الرحمن بن نجی الحضرمی، اس کے بارے میں علماء نے کلام کیا ہے۔ شیخ دیکھیے امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فیہ نظر، امام بخاری رحمہ اللہ جب کسی راوی کے بارے میں کہتے ہیں فیہ نظر تو معاملہ بڑا ڈینجر ہو جاتا ہے، یعنی اس کی روایت لینا جائز نہیں ہے، اس کی روایت قبول نہیں، یعنی بہت ہی گرا ہوا راوی ہے، ضعیف راوی ہے، سنگین قسم کا ضعیف راوی ہے، تو اس کی روایت لینا جائز نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے عبد الرحمن بن نجی الحضرمی ان کے بارے میں کلام کیا اور کہا فیہ نظر، یعنی ایسے آدمی کی روایت قبول نہیں کی جائے گی۔ تو یہ حدیث ضعیف ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عبد الرحمن بن نجی الحضرمی ضعیف راوی ہیں۔ جیسا کہ بتایا گیا کہ اس حدیث کے بارے میں علماء کی دو رائے ہیں، اکثر علماء نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن بعض علماء نے اس حدیث کو صحیح بھی قرار دیا ہے، اس حدیث کو، اس روایت کو صحیح بھی قرار دیا، جیسے ابن سکن رحمہ اللہ ایک محدث ہے، انہوں نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ اب آئیے روایت کی طرف۔ وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کان لی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدخلان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ کان لی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدخلانی، کانا مانے تھا، لی مانے میرے لیے، لی مانے میرے لیے، من رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، من مانے سے، من رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے،
مدخلانی، مدخلانی، مدخل کی تثنیہ مدخلان۔ شیخ عثیمین رحمہ اللہ مدخل کی یا مدخلان کی تشریح میں لکھتے ہیں کان لی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدخلانی۔ مدخلان کی شرح میں شیخ عثیمین رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ مدخل یا تو ظرف زمان ہے یا ظرف مکان ہے، ظرف زمان یا ظرف مکان۔ یعنی ظرف زمان کہیں گے تو معنی ہوگا دو اوقات، ظرف زمان اگر مراد ہوگا تو کیا معنی ہوگا؟ دو اوقات، دو ٹائم، دن رات، ایسا کر سکتے ہیں، دو ٹائم، دو وقت، یعنی دن میں اور ایک رات میں۔ اور اگر ظرف مکان مراد لیتے ہیں تو معنی ہوگا دو جگہیں، داخل ہونے کی دو جگہیں، یعنی دو دروازہ، یعنی ایک ادھر دروازہ ایک ادھر دروازہ، ایک آگے دروازہ ایک پیچھے دروازہ، یا ایسے ہی داخل ہونے کی دو جگہ۔ بسا اوقات آدمی گھر میں دو دروازہ ہوتا ہے، ایک آگے ہوتا ہے ایک پیچھے ہوتا ہے، یا ایک دائیں ہوگا ایک بائیں ہوگا، یا ایک ادھر ہوگا ایک ادھر ہوگا۔ تو مدخلان کے مفہوم میں مدخلان کی شرح میں علماء نے دو معنی بیان کیا ہے، ایک ظرف زمان اور دوسرا ظرف مکان۔ ظرف زمان معنی ہوگا تو دو ٹائم، دو وقت، اور ظرف مکان معنی ہوگا تو اس کا مفہوم ہوگا ظرف مکان کا دو جگہیں، دو جگہیں۔ لیکن اکثر علماء نے شرح میں یہی لکھا ہے کہ یہاں ظرف زمان ہے، ظرف زمان یعنی دو وقت، دو اوقات، دو ٹائم، یعنی دن اور رات، دن اور رات۔ کان لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدخلان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے لیے میرے دو اوقات تھے۔ کان علی میرے لیے تھے، مر رسول اللہ، مر رسول اللہ اللہ کے رسول سے، یعنی اللہ کے رسول کے پاس، مدخلانی دو اوقات، دو ٹائم، یعنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو وقت میں آیا کرتا تھا، دو ٹائم آیا کرتا تھا، آپ کے پاس حاضری دینے کے لیے آپ کی خدمت میں دو وقت آیا کرتا تھا۔ چونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا زاد بھائی تھے، دوسرا یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے داماد بھی تھے، اور تیسرا یہ کہ اہل بیت میں سے تھے، یہ اہل بیت میں سے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کی وجہ سے اور آپ کے خاندان اور آپ کے رشتہ دار سے تعلق رکھنے کی وجہ سے یہ برابر آتے جاتے تھے۔ تو کہتے میں دو مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ کان علی بر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدخلان، کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو وقت میں آیا کرتا تھا، میرے لیے دو اوقات تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے کے لیے۔ فکنت اذا آتیتہ وہو یصلی، فکنت میں تھا، فکنت میں تھا، اذا اتیت جب آتا، یعنی جب میں آتا تھا، کنت اذا اتیتہ جب میں آپ کے پاس آیا کرتا تھا، جب میں آتا تھا، آتا یاتی مانے آنا، فکنت اذا اتیتہ جب میں آپ کے پاس آتا، اتیت میں آتا ہوں ان کے پاس یعنی رسول کے پاس، فکنت اذا اتیتہ بس جب میں آپ کے پاس آتا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، وہو یصلی، وہو اور وہ، یصلی نماز پڑھ رہے تھے، وہو یصلی اس حال میں کہ آپ نماز پڑھتے تھے، صلی یصلی نماز پڑھنا، یعنی اس وقت آپ نماز پڑھا کرتے تھے۔ نماز پڑھتے وقت میں جب میں آپ کے پاس آتا، کہتے ہیں تنحنح لی، تنحنح لی، تنحنح
تنحنہ کہتے ہیں کھکھارنا، سینے سے آواز نکالنا، یہ ہے تنحنہ۔ تو تنحنہ کھنکھارتے تھے، سینے سے آواز نکالتے تھے، بات نہیں کرتے تھے، چونکہ نماز کے دوران بات کرنا کیا ہے، منع ہے، تو آواز نکالتے تھے، آواز گلے سے آواز نکالتے تھے، سینے سے آواز نکالتے تھے، کھنکھار دیتے تھے۔ یہی معنی ہے تنحنہ کا۔ لی مانے میرے لیے، تنحنہ لی میرے لیے آپ کھنکھار دیتے تھے، گلے سے سینے سے آواز نکال دیتے تھے۔ تو میں سمجھ جاتا تھا کہ آپ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں ہیں، چونکہ دروازے پر دستخط دینا ہے نا، ایسے نہیں گھر میں ایسے ہی داخل ہو گئے۔ تو وہ جب آواز دیتے تھے دروازے پر، اجازت لیتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہوتے تھے، تو ظاہر ہے کہ کیسے بولیں گے، نماز میں تو بات نہیں کر سکتے، گفتگو تو نہیں کر سکتے، تو کھنگار دیتے تھے، آواز نکالتے تھے۔ تو وہ سمجھ جاتے تھے کہ اب آپ نماز میں مصروف ہیں، نماز میں مشغول ہیں۔ حدیث کا ترجمہ پھر سے دیکھیے، وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ کان علی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدخلان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے میرے دو اوقات تھے، میرے لیے دو ٹائم تھے، دو اوقات تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے میرے دو اوقات تھے۔ فکنت اذا آتیتہ وہو یصلی، جب میں آپ کے پاس آتا اور اس حال میں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، تو تنحنہ لی، آپ میرے لیے کھنگار دیتے تھے، کھنگار دیتے تھے، کہہ دیتے تھے۔ رواہ النسائی وابن ماجہ، اس حدیث کو امام نسائی نے بیان کیا ہے اور امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور اکثر علماء نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے، اس روایت کو اکثر علماء نے ضعیف قرار دیا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ نماز کے دوران اگر کوئی ایسی ضرورت آ جاتی ہے تو آواز نکال سکتے ہیں، کھنگار سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، لیکن کوئی حروف ادا نہیں ہونا چاہیے، کوئی کلمہ ادا نہیں ہونا چاہیے، بولنا نہیں، بولنا منع ہے۔ کھنگار دینا، گلے سے آواز نکالنا، سینے سے آواز نکالنا بغیر حروف کی ادائیگی کی، یعنی ایسا کوئی کلمہ نہ ہو جو سمجھا جائے، یا کوئی جملہ نہ ہو، کوئی کلمہ نہ ہو، کوئی حرف نہ ہو کہ اسے پڑھا جائے، سنا جائے، محسوس کیا جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے، کلام کرنا منع ہے۔ لیکن نماز کے دوران اگر ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ گلے سے یا سینے سے آواز نکال سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں اس طرح۔ اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ گھر میں نماز پڑھنا چاہیے، نفل نماز گھر میں پڑھنا چاہیے، نفل نماز گھر میں ادا کرنا چاہیے، نفل نماز گھر کے اندر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں نماز پڑھتے تھے، نفل نماز گھر میں پڑھتے تھے۔ فرض نماز تو مسجد میں پڑھنا، جماعت سے پڑھنا ہے، لیکن نوافل جو ہے پابندی ہو کہ گھر میں ادا ہو، گھر میں نماز پڑھنے کی پابندی کرنا چاہیے، یہ بہتر اور افضل ہے۔ مسجد کے بالمقابل نفل نماز پڑھنا گھر میں بہتر ہے۔ اسی طرح اس روایت سے بات معلوم ہوئی کہ نماز کے دوران کلام کرنا جائز نہیں ہے، کلام کرنا، بات کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح اس روایت سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اگر کسی کو گھر میں آنا ہے، اندر آنا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اجازت طلب کرے، کیا کرے، اجازت طلب کرے، گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو، کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے نہیں آتے تھے، اجازت طلب کر، تبھی رسول آواز دیتے تھے، گلے سے آواز نکالتے تھے۔ اگر وہ آ جاتے تو آواز نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، یہاں آواز جو نکالنے کی ضرورت محسوس ہوئی اس کی وجہ یہ تھی کہ دروازے پر کوئی ایک آدمی دستخط دے رہا ہے، دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے،
وہ اجازت لے رہا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ گھر میں داخل ہونے کا ادب یہ ہے کہ پہلے اجازت طلب کیا جائے، پہلے اجازت طلب کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، انسان تھے۔ دیکھیے آپ کھنکھارے آواز نکالے تو یہ آپ کی بشر ہونے کی دلیل ہے، بشر ہونے کی نشانی ہے، دلیل ہے، پہچان ہے۔ اسی طرح زیارت کے لیے کسی بڑے آدمی کے پاس جانا چاہیے، بڑے عالم کے پاس جا کے سیکھنا چاہیے، ان کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے، ان سے کچھ حاصل کرنا چاہیے، یہ ادب معلوم ہوتا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ رسول کے پاس برابر جاتے تھے، جس سے معلوم ہے کہ زیارت کرنا چاہیے، جو علم والے ہیں ان کے یہاں جانا چاہیے، ان سے استفادہ کرنا چاہیے، ان سے سیکھنا چاہیے۔ بہرحال حدیث کا جو مرکزی مفہوم ہے، جو مسئلہ ہے، وہ یہی ہے کہ اگر نماز کے دوران کوئی دروازے پر آتا ہے، دستخط دیتا ہے، اجازت طلب کرتا ہے، آواز دیتا ہے، سلام کرتا ہے، یا جو بھی مسئلہ ہے وہ اندر آنا چاہتا ہے، تو اگر آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو بتانے کے لیے وہ کھکھار سکتا ہے، وہ گلے سے آواز نکال سکتا ہے، لیکن ایسا کلمہ ادا نہ ہو جو سمجھا جا سکے، کوئی پڑھنے والا یا حروف جو ہو ادا نہ ہو، جسے کہ اس میں کوئی حرف نہیں ہے، کھکھار دیے تو اس کی گنجائش، اس کی گنجائش۔ اسی طرح یہاں پہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ جس سے کوئی ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی آیا اور اجازت طلب کر رہا ہے، تو ہم دوسرا راستہ بھی اختیار کر سکتے ہیں، ہم مطلب قرات کو بلند کر دیں، قرآن کو جو پڑھ رہے ہیں تیز کر دیں، بلند آواز سے قرات کریں، تو اس سے کیا ہوگا، وہ سمجھ جائے گا ہاں نماز پڑھ رہے ہیں۔ قرات کی آواز جب پہنچے گی تو سمجھ جائے گا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، یا وہ سبحان اللہ کہے، اللہ اکبر کہے، تو تسبیح کہے، تو اس سے وہ سمجھ جائے گا ہاں نماز پڑھ رہے ہیں۔ یا پھر جو دروازے پر ہے اسے بھی اتنا سمجھداری ہونی چاہیے کہ اگر کوئی نہیں آ رہا ہے تو یہ نہیں مطلب دروازہ کھٹکھٹائے تو توڑ دے، یا مطلب پیچھے پڑ جائے، بار بار کرے، اسے صبر کرنا چاہیے، انتظار کرنا چاہیے، اسے صبر کرنا چاہیے، انتظار کرنا چاہیے، اور اگر آواز نہیں آتی چلا جائے، دوسرے ٹائم آنا چاہیے، اس وقت آنا چاہیے جس وقت ملاقات کا وقت ہو، مصروفیت کا وقت نہ ہو۔ تو بہرحال یہ ادب ہے، یہ طریقہ ہے کہ بار بار اجازت طلب نہیں کرنا چاہیے، آواز دی اگر نہیں آتی ہے تو ہم انتظار کریں، ٹھہرے رہیں، صبر کریں، یا چلے جائیں، بعد میں آئیں۔ یہ نہیں کہ بار بار پیٹ رہے ہیں، نہیں، اب تو ہم قسم کھا لیں جب تک وہ ملے گا نہیں تب تک چھوڑیں گے نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اندر کوئی مجبوری ہو، کوئی کام ہو، کوئی مسئلہ ہو، نماز پڑھ رہا ہو، کوئی اور کام میں لگا ہو یا سویا ہو، تو زیادہ ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس علی رضی اللہ عنہ 2 ٹائم آیا کرتے تھے، 2 وقت آیا کرتے تھے، تو وہ دستخط دیتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے تھے تو وہ آواز نکال کر کے بتا دیتے تھے کہ میں نماز میں ہوں، تو وہ انتظار کرتے تھے۔ تو یہ چیز آداب کا ہمیں پاس و لحاظ رکھنا چاہیے، کسی کو اپنی ذات سے ڈسٹرب نہ کریں، تکلیف نہ دیں، اذیت نہ پہنچائیں، پریشان نہ کریں، یہ اسلامی آداب کے اور اسلامی جو آداب ہیں، اخلاق ہیں، اس کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم۔